اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، 5 ذی الحج ہے اور یہ 5 ذی الحج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو ذر کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، جن کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا، 5 ذی الحج سن 32 ہجری کو روضہ کے صحرا میں ان کی وفات ہوئی۔ اصل نام جندب تھا، جنادہ کے بیٹے تھے۔ اور مومنین، ایک چیز کی طرف توجہ میں دلاؤں کہ اکثر لوگ غفاری پڑھتے ہیں، شاید غفار سے کی نسبت ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں بنو غفار، غین کے نیچے زیر ہے۔ بنو غفار یہ ایک عرب کا قبیلہ تھا، اس غفار سے نسبت کی وجہ سے غفاری کہلائے، غین کے نیچے زیر کے ساتھ۔ تو یہ غفاری نہیں ہے، غفاری ہے۔ ابو ذر غفاری، ان کا ایک لقب شیخ الاسلام بھی ذکر کیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی اور مخلص ساتھیوں میں سے تھے، اور حضرت ابو ذر ان چند افراد میں شامل تھے جنہیں حیات پیغمبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شیعہ امیر المومنین کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور شیعہ امیر المومنین کے نام سے انہیں شمار کیا جاتا تھا۔ پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام کے سچے محب اور سچے عاشق تھے۔ شیعہ سنی علماء و محدثین نے ان کے بہت سارے فضائل اور مناقب ذکر کیے ہیں۔ علماء رجال نے انہیں شیعہ کے ارکان 4 میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ سابقین اسلام میں سے تھے، اور یہ حضرت ابو ذر یہ 5ویں شخصیت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انتہائی زاہد، متقی، پارسا، انتہائی سچے اور سخنور انسان تھے۔ بنی غفار سے تعلق تھے۔ والد کا نام جنادہ تھا، والدہ کا نام رملہ تھا، اور بہت ساری احادیث محدثین نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہیں۔ اکثر محدثین نے معراج النبی کی احادیث آپ سے ہی روایت کی۔ علماء رجال نے اور سیرت نگاروں نے، سوانح حیات لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت ابو ذر لمبا قد تھا، گندمی رنگت تھی، نحیف جسم تھا، گھنے بال تھے، اور بڑھاپے میں کچھ کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ ایک ذر نامی چونکہ بیٹا تھا حضرت کا، جس کی وجہ سے آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو ذر ہوئی، اور آپ ابو ذر کہلائے، اور حضرت ابو ذر کی زوجہ اسی ذر بیٹے کی وجہ سے ان کی کنیت ذر ہوئی، اور وہ ذر کہلاتی تھی۔ ذر کے معنی خوشبو کے ہیں اور طلوع اور ظہور کے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ وسلام اللہ علیہ سابقین اسلام میں سے، اور لکھا سیرت نگاروں نے کہ قبل از اسلام بھی حضرت ابو ذر ایک خدا کو مانتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت سے 3 سال پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابن حبیب بغدادی نے لکھا کہ حضرت ابو ذر جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب اور اسلام کو حرام سمجھتے تھے۔ بڑے قناعت پسند، سادہ مزاج، سادہ زندگی، اور مال و زر کے حوالے سے حضرت ابو ذر ایک قلندرانہ مسلک اور ایک قلندرانہ مزاج رکھتے تھے۔ حسب و نسب کے لحاظ سے معزز مانے جاتے تھے۔ مومنین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے متعلق متعدد احادیث میں بیان فرمایا، جن سے حضرت ابو ذر کی عزت و عظمت اور فضیلت اور شان باقی صحابہ پر اور باقی لوگوں پر واضح ہوتی ہے۔ مثلاً یہ حدیث مبارک جسے شیعہ سنی محدثین نے لکھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو ذر ایک زاہد، ایک متقی،
اور دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ سرکار نے اس حوالے سے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر فی امتی علی زہد عیسی ابن مریم، کہ ابو ذر کا زہد اور پارسائی میری امت میں اسی طرح سے ہے جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زہد اور ان کی پارسائی تھی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ زہد و پارسائی میں، زہد و تقوی میں سرکار دو عالم نے حضرت ابو ذر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی اور فرمایا جس طرح عیسیٰ تھے میری امت میں ابو ذر۔ اسی طریقے سے عرض کیا کہ حضرت ابو ذر ایک بہت سچے انسان تھے اور بڑی جرأت کے ساتھ حق بات کرنے والے اور کبھی سمجھوتا نہ کرنے والے اور کبھی کسی طاقتور حکمران سے نہ ڈرنے والے اور ڈنکے کی چوٹ پر حق اور سچ بولنے والے تھے۔ عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے امام رضا علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کیا کہ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر صدیق هذه الامہ، سرکار نے فرمایا تھا ابو ذر میری اس امت کا صدیق ہے، ابو ذر میری اس امت کا سب سے بڑا سچا ہے۔ عیان الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے سرکار دو عالم سے ایک حدیث کو نقل کیا، اور جو بہت سارے منابع میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لحجۃ اصدق من ابی ذر یعیش وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ ویدخل الجنۃ وحدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو اور ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے کا مالک ہو۔ اور یہ ابو ذر ہیں کہ جنہوں نے تنہا زندگی گزاری اور اکیلے تنہائی میں انہیں موت آئے گی اور تنہا اٹھائے جائیں گے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر جنت میں بھی اکیلے ہی جائیں گے۔ اسی حدیث کے بارے کہ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ آسمان کی اس چھت کے نیچے اور زمین کی اس فرش کے اوپر ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں، ابو ذر سے بڑھ کے صادق اللہجہ کوئی نہیں، اسی حدیث کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا کیا یہ روایت سچی ہے، یہ حدیث آپ کے نانا کا یہ فرمان سچا ہے؟ فصدقہ، امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث کی تصدیق فرمائی۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں اس کو ذکر کیا۔ تو پھر سائل نے سوال کیا کہ یہ ابن رسول اللہ، اگر آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اس فرش کے اوپر ابو ذر سب سے بڑے سچے ہیں، تو پھر این رسول اللہ و امیر المؤمنین این الحسن والحسین، کہ مولا پھر رسول اللہ کہاں گئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کہاں گئے، اور جناب حسنین کریمین شریفین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کہاں گئے، اگر حضرت ابو ذر سب سے بڑے صادق اللہجہ ہیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کم السنۃ شہرن، یہ بتاؤ کہ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو راوی کہنے لگا کہ مولا 12 مہینے ہیں سال کے۔ فرمایا اس میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینوں میں سے احترام والے جو مہینے وہ کتنے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولا وہ 4 مہینے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ماہ مبارک رمضان ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے؟ عرض کرتا ہے نہیں فرزند رسول، رمضان المبارک تو ان 4 مہینوں میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے پھر امام نے فرمایا کہ جب احترام والے مہینے 12 مہینوں میں 4 ہیں تو پھر رمضان ان حرمت والے مہینوں میں کیوں نہیں؟ اور پھر آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو ان فی شہر رمضان لیلۃ العمل فیہا افضل من الف شہر،
اللہ رب العزت نے اسی رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس ایک رات کا عمل قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، اس ایک رات کا عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی حرمت والے اگرچہ 4 مہینے ہیں لیکن رمضان المبارک کی عظمت ان سے بھی زیادہ ہے، بلکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انا اہل البیت لا یقاس بنا احد، یاد رکھنا ہم اہل بیت رسول کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ یعنی گویا امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کا یہ نتیجہ نکلا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کر، پیغمبر اور آل پیغمبر کو چھوڑ کر باقی ساری امت پیغمبر میں کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ حضرت ابو ذر ہیں، کوئی سب سے بڑا صادق اللہجہ ہے تو ابو ذر ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں تو وہ حضرت ابو ذر ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام چند مرحلوں تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ انشاءاللہ آپ مومنین سماعت فرماتے رہیں گے۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہوں حضرت ابو ذر پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آل رسول کے ساتھ حق وفا کو ادا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔